وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبب الله في صدري إلا وقد سببته في صدر أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور اس کی وجہ تسمیہ آپ کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ بکر پہلے یہ سمجھ لیں کہ عربی کے اندر باکارا، با کاف را، یہ مادہ جس لفظ میں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا پہلا۔ اب قرآن کریم میں بکرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بکرا تم اصیلا۔ یہ بکرا کس کو کہتے ہیں؟ دن کے اول حصے کو بکرا کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب موسم کا پہلا پھل آتا تھا تو اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پھر جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو کہہ دیتے تھے، اور اس پھل کو بکور کہتے ہیں۔ بکور، اس میں بھی با کاف را کا مطلب ہے کہ موسم کا پہلا پھل۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے مردوں میں آپ ایمان لائے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں اس شخصیت پر پڑی جو امت میں سب سے بلند تھی، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں پر اسلام پیش کیا، ہر کوئی تذبذب کا شکار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا تو کہنے لگے کہ میں مشورہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا تو وہ تو ویسے ہی مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واحد ہستی تھی جنہوں نے بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ آپ کی ابو بکر کہنے کی وجہ ہے، سب سے پہلے ایمان لائے، ایک وجہ تو یہ، اور اس وجہ سے بھی آپ پہلے ہیں کہ قرآن کریم کا مصحف نام آپ نے رکھا، اس میں بھی پہلے ہیں، اور آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اس میں بھی آپ سب سے پہلے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر آگے خلیفہ متعین کر دیا، اس میں بھی آپ سب سے پہلے۔ اور آپ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کی زندگی میں ہی خلافت کا تاج پہنا دیا، اس میں بھی سب سے پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی کے وارث بنا دیا حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہ غیرہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ اس کے اندر ابو بکر موجود ہو اور کوئی دوسرا اس کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، کوئی اور امام بن جائے۔ تو امامت میں بھی آپ سب سے پہلے، اور آپ کو عتیق کا لقب ملا سب سے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کی آگ سے آزاد کردہ ہیں، یعنی جنت کی بشارت دے دی۔ اس وقت سے آپ کا لقب عتیق بن گیا، سب سے پہلے عتیق کا لقب آپ کو ملا۔ آپ سب سے پہلے صدیق کا لقب آپ کو ملا۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پر تشریف لے گئے، اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں رات کو گیا ہوں اور اسی لمحے واپس بھی آ گیا ہوں، اور بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے، پھر اوپر معراج کا سفر کیا ہے عرشوں تک، پھر جنت اور جہنم کی سیر کی ہے۔ میں جب لوگوں سے کہوں گا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، تو میری تو کوئی لوگ بات ہی نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال علی جبریل لیلۃ اسری بہ، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے کہا ان قومی لا یصدقونی، قوم تو میری تصدیق نہیں کرے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قال له جبرائیل، جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا یصدق کا ابو بکر، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، وہ صدیق، وہ صدیق ہے۔ آپ کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عطا کیا، کہ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اور ایسا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا آ کے واقعہ سنایا کہ میں بیت اللہ سے گیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر میں جب اوپر لے جایا گیا، میں نے جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، اور فلاں فلاں واقعہ جب حضور واپس آ کے قوم کو بتایا تو کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر گئے تھے اسلام سے۔ اور جو ابو جہل تھا وہ ہنسنے لگا، کہتا اب یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا، میں جا کے ابو بکر کو بتاؤں گا اور کہوں گا تو وہ بھی پھر جائے گا، وہ بھی دین سے پھر جائے گا۔ تو ایسا ہوا، وہ ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو بیت اللہ سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے معراج کا سفر کیا اور پھر جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، اور اسی رات واپس بھی آ گئے اور لمحے بھی کچھ نہیں لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس نے کہا؟ حضور نے خود فرمایا؟ کہتے ہاں حضور نے فرمایا۔ کہتے پھر سچ فرمایا۔ اندازہ کریں ابو جہل نے حضور کی زبان مبارک سے خود سنا اور ایمان نہیں لایا، اور صدیق اکبر نے ابو جہل کے منہ سے سنا اور ایمان لے آئے کہ یہ سچ کہا ہے۔ اور پھر صدیق کا لقب ملنے بھی آپ سے سب سے پہلے، اور خلیفۃ الرسول کا لقب بھی سب سے پہلے آپ کو ملا، اس میں بھی آپ سب سے پہلے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں صدیق اکبر داخل ہوں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے میں بھی صدیق اکبر سب سے پہلے، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں موجود تھے، مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، تکلیف دینے لگے۔ ایک مشرک وہاں سے نکلا اور آ کے ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ادرک صاحبہ کا، ادرک صاحبہ کا، آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو جا کے چھڑاؤ۔ ابو بکر بھاگتے ہوئے گئے، دیکھا تو سب نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ذات کو تکلیف پہنچاتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے خاندان والے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور آپ ساری رات بے ہوش رہے۔ صبح آپ کو ہوش آیا، آپ کی والدہ نے آپ کی حالت پوچھی کیا حال ہے؟ بیٹا کھانا کھا لو۔ اپنے کھانے کی فکر نہیں تھی، فرمانے لگے مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ فرمانے لگے بیٹا آپ اپنا جسم تو زخموں سے چور ہوا پڑا ہے،
आप हुजूर की बात पूछते हैं। फरमाने लगे उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। कहते मुझे तो पता नहीं है। फरमाया कि उम्मे जमील से पूछो। उम्मे जमील रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, उन्होंने क्या हुजूर खैरियत से हैं और दारे अरकम के अंदर मौजूद हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद तशरीफ ले गए वालदा के साथ। जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी हालत देखी कि जिस्म जो है जख्मों से चूर चूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पेशानी का बोसा लिया। जब आपने बोसा लिया तो तमाम सहाबा किराम ने आपकी पेशानी का बोसा लिया। और वो फरमाते हैं कि आपकी इस कुर्बानी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयद शुहदा हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला ईमान लेकर आए और आपकी दावत पर बड़े बड़े सहाबा किराम ईमान लाए। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह, बड़े बड़े सहाबा कराम आपकी दावत पर इस्लाम लेकर आए। एक मर्तबा हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना मजबूत है और कवी है और इतना वजन है कि सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो ये पलड़ा झुक जाएगा, वजनी होगा। ऐसा अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया था। ईमान क्यों ना अता फरमाते, अल्लाह ताला ने मकाम ही ऐसा अता फरमाया था। हिजरत का सफ़र आपको पता है कि जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा जाएं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के घर में दोपहर के वक्त तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ये तैयारी करनी है, रात को हमने निकलना है, रात को हमने सफ़र करना है। चुनाचे दिन के वक्त आप कुछ बताकर मशवरा करके चले गए। रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि आपने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। अबू बकर आप जाग रहे हैं? जी जाग रहा हूँ। सोए क्यों नहीं? हज़रत नींद कैसे आ सकती थी, मुझे पता था मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, ऐसा ना हो कि मैं सो रहा हूँ और आपको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़े, मुझे आंख कैसे लग सकती थी। घर के अंदर तशरीफ ले गए, पूछा मुझे तखलिया चाहिए, तन्हाई चाहिए। फरमाया अर्ज किया अल्लाह के नबी घर के अंदर मेरी अहलिया है, 2 बेटे हैं और तो कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी के लिए सामान तैयार किया और सामान बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत अबू बकर की बड़ी बेटी थी, उन्होंने अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े किए, एक ऊपर ले लिया और एक में सामान बांध कर दिया और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी अहलिया और कुछ गुलाम और एक बेटा अब्दुर्रहमान थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम सफ़र पर जा रहे हैं। अहलिया से कहा कि आपने खाना बनाना है और अस्मा से कहा कि आप बच्ची हैं, आप पर कोई शक भी नहीं करेगा, आपने गैर सुहारे सौर में हमें खाना पहुंचाना है। और अब्दुर्रहमान जो बेटे थे उनसे फरमाया आपने दिन के अंदर मुशरिकीन मक्का की खबरें लेनी है, ये क्या बातें करते हैं, क्या मशवरे करते हैं, हमें फिर शाम को जाकर गारे सौर में बतानी है। और गुलाम से कहा कि आपने बकरियां चराने के बहाने गारे सौर के करीब पहुंचना है और फिर वहां जाकर हमें दूध पिला के आना है, दूध देकर आना है। यानी पूरे घराने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर लगा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आप ईमान लाए थे तो 40,000 दिनार थे, वो 40 के 40 आपने हुजूर को दे दिए, आपकी खिदमत में आपने कदमों में निछावर कर दिए थे। 5,000 दिनार अभी भी मौजूद थे, जब हिजरत का सफर होने लगा तो वो भी साथ ले लिए, हो सकता है सफर के अंदर काम आ जाए। जब तशरीफ ले गए सफर के लिए निकले हैं तो पीछे आपके वालिद जो थे अबू कहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम ले आए थे बाद में, तो वो नबी ना हो चुके थे। उन्होंने पता पूछा कि अबू बकर कहाँ है, घर वालों ने कहा वो तो सफर पर गए हैं, तो घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं, हमें भी किसी चीज की जरूरत है। तो बच्चे भी ऐसे अल्लाह ताला ने मजबूत ईमान दिया था, बड़े समझदार थे। फौरन एक कपड़े के अंदर पत्थर लपेटे और कपड़ा लाकर आगे, वो बंद कपड़ा लाकर आगे कर दिया, ये हमारे लिए छोड़ कर गए हैं,
جو انہوں نے ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ واقعی ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ سفر کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا، بڑا پرخطر سفر تھا، اور دشمن نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور تاڑ میں تھے کہیں یہ نکل نہ جائیں۔ اور جب سفر شروع ہوا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے دائیں چلتے تھے، کبھی تھوڑی دیر کے بعد بائیں چلتے تھے، کبھی آپ کے آگے چلتے تھے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کبھی آپ دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کہیں خطرہ ہوتا ہے، کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں طرف گھاس لگا کے نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جا رہے تھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور غار ثور کے قریب جب پہنچے، جب چڑھنے کا وقت آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پنجے لگا رہے تھے، ابو بکر نے پوچھا اب اللہ کے نبی آپ پنجے لگا کر چڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، میں اس لیے چڑھ رہا ہوں پنجے لگا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کے نشان پڑ جائیں اور پھر پیچھے مشرکین مکہ آ رہے ہیں، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اوپر چڑھے ہیں، اوپر چڑھے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پیش کر دیے، اللہ کے نبی میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ آپ میں سے اکثر ساتھی وہاں گئے ہیں، غار ثور پر چڑھے ہیں، اس پہاڑی پر آج وہاں سیڑھیاں بن چکی ہیں، اور جب بندہ چڑھتا ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اکڑ ٹکانی آ جاتی ہے اور کئی جگہ بندے کو رکنا پڑتا ہے، اور اس وقت تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں اور پیچھے دشمن کا بھی خطرہ ہو، بندہ پسینے پسینے ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اس حال میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں مبارک کندھوں پر اٹھایا، اور ایک وہ موقع بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو بت تھے 360 رکھے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں اور بتوں کو اتاریں۔ حضور نے فرمایا انک لا تستطیع حمل ثقل نبوہ، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور جہاں صدیق اکبر جب پیشکش کی تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا پتہ تھا، اس کا مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ صدیق اکبر بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پر پہنچے۔ آپ کو باہر آپ تشریف فرما ہو، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہیں کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے، کوئی موذی جانور تو نہیں ہے۔ اندر حاضر ہوئے، دیکھا، جا کر صفائی وغیرہ کی، کچھ سوراخ تھے، اپنی چادر سے ان سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی تھا، چادر پاس نہیں تھی۔ پھر حضور سے عرض کیا اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئیں، اندر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور عرض کیا اللہ کے نبی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہو چکی ہوگی، آپ آرام فرمائیں، آپ آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ دشمن آئے تو پتہ نہ چلے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ عاشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کیسے انہوں نے حضور کی چہرہ انور کے نظارے کیے ہوں گے، کیسے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہوگا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایسے تخیل میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کی مانند ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک رحل کی مانند ہے۔ اور شاعر کہتا ہے حسن آز عشق کے کیا لاجواب ہے، حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پر خدا کی کتاب ہے۔ پڑھنے والا قاری ابو بکر ہے اور پڑھے جانے والی کتاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ کیا انہوں نے وہ فیوزات ان سے لیے ہوں گے، کیا انوارات اپنے دل کے اندر انہوں نے سموئے ہوں گے، بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جو کہ سوراخ پر رکھی ہوئی تھی کسی جانور نے ڈسا، جب جانور نے ڈسا، سانپ تھا، اس نے ڈنگ لگایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی تکلیف ہوئی،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بر گود کے اندر ہے اور آپ ہل نہیں سکتے، ادب کا تقاضا ہے کہ حضور سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کیسے حرکت کریں؟ حرکت نہیں کی، لیکن تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو پھر گرا بھی کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو گرا، آنسو گرا روئے رسالت معاب پر، آنسو گرا روئے رسالت معاب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ جب آنسو گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھ کے آنسو ہیں، فرمایا ما یبکی کا ابا بکر، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا اللہ کے نبی لگتا ہے کسی جانور نے ڈسا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ، جب ایڑی دکھائی گئی تو سانپ نے ڈسا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب لگایا، نکالا اور ایڑی پر لگایا، فرماتے ہیں کہ جیسے ایسے شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جیسے ڈسا تھا ہی نہیں سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی کیا برکتیں ہیں، جب کڑوے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور جب 14 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی درد کرتی ہوئی آنکھ میں لگایا جاتا ہے تو آنکھ میں شفا ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، حضور نے لعاب لگایا، آنکھ اسی جگہ فٹ کر دی اور ویسے لگتا تھا بالکل کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ کا لعاب ملتا ہے تو آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں۔ تو میرے محبوب کے لعاب کی یہ برکات تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن کھانا دینے آئیں، پھر جب دوسرے دن کھانا دینے کے لیے آئیں تو کچھ غمہ زدہ تھیں اور پیشانی مبارک پر ان کی زخم تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء کیا ہوا، آج پریشان لگ رہی ہو، یہ زخم کیسا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب میں کل کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل ملا، ابو جہل کا ملا، کہنے لگا او ابو بکر کی بیٹی، تمہیں پتا ہے کہ تمہارا باپ اور تمہارے پیغمبر کہاں ہوں گے، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کہ مجھے پتا تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، بڑا اس نے مجھے دھمکایا، میں نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی اس زور سے تھپڑ مارا، میں نیچے گری، میری پیشانی پتھر پر لگی اور پیشانی پر خون روا ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے اچھی طرح جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ میں تجھے مار دوں گا ورنہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ میں نے کہا میری جان تو تیرے حوالے ہے لیکن میں اللہ کے محبوب کو تیرے حوالے نہیں کروں گی، تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ اے ابو بکر میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالص سال کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، ایک معراج کا سفر ہے اور ایک ہجرت کا سفر ہے۔ ایک معراج کے سفر میں رفیق تھے، ساتھی تھے، اور ایک ہجرت کے سفر میں رفیق اور ساتھی تھے۔ جو تو معراج کے رفیق تھے ان فرشتوں کے امام بنے، اور جو ہجرت کے سفر کے رفیق تھے وہ امت کے امام بنے، امت کے امام بنے۔ اور جو رفیق تھے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جو معراج کے رفیق تھے اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی امامت کا تاج رکھا، اور جو ہجرت کے رفیق تھے ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے خلافت کا تاج رکھا، خلافت کا تاج رکھا۔ اور ایک نقطہ نکالتے ہیں محدثین کہ جو کہ معراج کے رفیق تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے تھے آپ کو بلانے کے لیے، اور جو ہجرت کے رفیق تھے حضور خود تشریف لے گئے تھے ان کو بلانے کے لیے۔ اور جو معراج کا ساتھی تھا وہ حضور کو لے کر تو چلے تھے لیکن منزل مقصود تک نہیں لے کے گئے تھے، کہتے تھے کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آپ حضور آگے اکیلے تشریف لے گئے تھے۔ لیکن جو ہجرت کے رفیق تھے حضور کو گھر سے لے کر چلے اور پھر آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اپنے حق ادا کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر فرمانے لگے تو آپ کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں،
آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح کو لوگوں کو امانتیں ان کی واپس کر دینا، واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور یہاں ایک نقطہ نکالا علماء نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا تو وہ آدھی رات تک آپ کی چارپائی پر آرام فرما رہے، اور جو ہجرت کے رفیق تھے وہ وفات سے لے کر قیامت تک حضور کے ساتھ آرام فرما رہیں گے۔ اور پھر ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ نے امانتیں دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرنے کے لیے حضرت علی کو چنا، اور اپنی امانت مکہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے ابو بکر کو چنا۔ ابو بکر میری امانت تو نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ جب دائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی تھی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سواری تھی کمزور تھی اور سب سے پیچھے تھی، لیکن جب حضور سوار ہوئے تو باقی سواریاں پیچھے رہ گئی تھی، وہ ساری سواریوں کو چھوڑ کے آگے نکل گئی تھی۔ اسی طرح صدیق اکبر جب ہجرت کی رات حضور کے کندھوں پر سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندھوں پر سوار ہوئے تو یہ سواری بھی صحابہ میں سب سے آگے نکل گئی، جس پر حضور سوار ہوئے وہ سب سے آگے نکل گئے۔ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور غار ثور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو معیت الہی کی خوشخبری عطا فرمائی۔ معیت الہی کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکلے تھے اور فرعون جب پیچھے لگا ہوا تھا، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن جب غار ثور میں تھے ابو بکر نے کہا، عرض کیا اللہ کے نبی اگر مشرکین مکہ نے ہمیں دیکھ لیا، نظر آ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی، اگر تھوڑا سا جھکے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ انہیں بھی فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، حضور نے نہیں فرمایا کہ فرمایا ہمارے ساتھ ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی اور ابو بکر کو بھی معیت الہی کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت کبریٰ، اللہ تعالیٰ کی معیت کی آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک رات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں صحن کے اندر لیٹی ہوئی تھی، میں نے آسمان پر دیکھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، اس کی بھی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں ہوں گی۔ عرض کیا کس کی؟ حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں اتنی، عمر کی۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا۔ جی ہاں اللہ کے نبی میں یہی سوچ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آپ کے ابو کی تو غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کو غار ثور کے اندر ثانی اثنین کا لقب ملا، دو میں سے دوسرا، جس طرح آپ کو غار ثور میں دو میں سے دوسرے کا لقب ملا، اسی طرح آپ حضور کے بعد اسلام یعنی پہلے دوسرے آپ تھے، پھر آپ قوم تک اسلام کا پیغام پہنچانے والے دو میں سے دوسرے آپ تھے، اور اسی طرح آپ حضور کے ساتھ آرام فرمانے میں، دفن ہونے میں اس روضہ انور کے اندر آپ دو میں سے دوسرے آپ ہوئے، دوسرے حضور پہلے اور دوسرے آپ تھے۔ اور اسی طرح اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محشر کے دن سب سے پہلے میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، دو میں سے دوسرے، اور جنت میں داخلے میں بھی حضور کے بعد دو میں سے دوسرے کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے، ثانی اثنین دوسرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا،
गुलाब तो बड़े खुशनुमा हैं, लेकिन फूल तो बड़े खुशनुमा हैं, लेकिन गुलाब की बात ही कुछ और है। दिन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक की बात ही कुछ और है। रातें तो सारी बेहतरीन हैं, लेकिन लैलतुल कद्र की बात ही कुछ और है। महीने तो सारे बाबरकत हैं, लेकिन रमजान मुबारक की बात ही कुछ और है। फुक़हा तो बहुत हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की बात ही कुछ और है। फरिश्ते तो सभी अल्लाह के मुकर्रब हैं, जिब्राइल अमीन की बात ही कुछ और है। पैगंबर तो सारे अल्लाह के प्यारे हैं, शान वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही कुछ और है। सहाबा तो सारे अल्लाह को प्यारे हैं, अबू बकर की तो बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। वो अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मकाम अता फरमाया। वो तकवा, वो तहारत, वो इखलास, ऐसा अमल हुआ था। आप जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, आपके दफ्तर के अंदर एक रजिस्टर पड़ा होता था। उस रजिस्टर के ऊपर नाम लिखे होते थे बेवाओं के। फलां बेवा है, उसकी आगे खाना था, उसमें लिखा होता था इसकी फलां खिदमत करता है, फलां बेवा की खिदमत फलां साहबी करते हैं, फलां के फलां ताबी करते हैं। तो इस तरह नाम लिखे हुए थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने रजिस्टर खोला, देखा फलां बेवा है, उसकी खिदमत फलां आदमी करता है, उसकी फलां करता है। देखते गए, पढ़ते गए, नीचे एक बेवा का नाम लिखा हुआ था, आगे खिदमत वाला खाना खाली, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सोचा कि इनकी कोई खिदमत नहीं करता होगा, तो मैं उनकी खिदमत क्या करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के उस बुढ़िया के घर में चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया नबीना थी, पूछा कौन। अर्ज किया कि मैं खादिम हूँ, खिदमत के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने कहा एक खिदमत करने वाला तो आया था, वो तो खिदमत करके चला गया, उसने झाड़ू भी दे दिया, पानी भर। हैरान हुए ये कौन आ गया। अगले दिन उन्होंने कहा मैं कल देखूंगा कौन आता है। अगले दिन फजर की नमाज अभी नहीं पढ़ी थी, इस वजह से पहले ही पहुंच गए और जाके खुद कुंडी खटकाई और फरमाया, पूछा गया कौन, यानी उमर, किस लिए आए हो। खिदमत करने के लिए आया हूँ। अच्छा, खिदमत करने वाला तो आया था, वो तो करके चला गया। हैरान हुए कि आज फिर खिदमत करने वाला चला गया करके। अगले दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर से पहले तहज्जुद के वक्त पहुंच गए और एक जगह छुप कर बैठ गए, इंतजार करने लगे। इतने में एक शख्स आया, उसने मुंह लपेटा हुआ था, पाँव के अंदर जूता भी नहीं था, बड़े आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन। कहा खिदमत के लिए आया हूँ, पर्दा कर लें। उन्होंने पर्दा कर दिया, वो अंदर दाखिल हो गए, घर में झाड़ू दिया, घड़े में पानी भरा, पानी भरने के बाद वापस दरवाज़ा खटखटाया कि मैं जा रहा हूँ, पर्दा ख़त्म कर लें। और जब वो जाने लगे तो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे से पकड़ ली, पीछे से पकड़ लिया। कौन हो, कौन हो। तो फरमाने लगे मैं अबू बकर। कौन हूँ, अबू बकर हूँ। अबू बकर, आपने जूता क्यों नहीं पहना। जूता इसलिए नहीं पहना कि अगर जूते पहने होंगे तो उसकी रात को आवाज़ आएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये अबू बकर जा रहा है। ऐसे इखलास के साथ खिदमत करके आया करते थे, बंदा हैरान हो जाता है। ऐसा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का खौफ उनके दिल के अंदर था, ऐसी खशियत थी। और कभी फरमाया करते थे काश, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश मेरी माँ ने मुझे चना ही ना होता। और कभी फरमाया करते थे काश मैं घास का तिनका होता, काश मैं घास का तिनका होता। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला की खशियत थी। हालांकि एक मरतबा मजलिस लगी हुई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज किसने रोजा रखा है। कोई नहीं खड़ा हुआ। अबू बकर खड़े हो गए कि मैंने रोजा रखा है। फिर बैठ गए। हुजूर ने पूछा आज किसी ने बीमार कुर्सी की है, इयादत की है। कोई नहीं खड़ा हुआ। अबू बकर खड़े हुए, फरमाया कि मैंने की है। फिर पूछा आज किसी ने कि भूखे को खाना खिलाया है। अबू बकर फिर खड़े हुए, मैंने भूखे को खाना खिलाया है। फिर पूछा आज जनाजे के साथ कौन गया है। कोई नहीं खड़ा हुआ और अर्ज किया अल्लाह के नबी मैं जनाजे के साथ गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे के अंदर ये चार सिफात हो वो जन्नती है, वो जन्नती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी, दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी। ऐसा मकाम अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया हुआ था। और आपको पता है जब क़यामत का दिन होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने पसीने के अंदर शराबूर होगा और हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा।
हर कोई परेशान होगा कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। और तमाम मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से सिफारिश कीजिए कि हिसाब किताब शुरू किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मुझसे तो खता हो गई थी, वो मैंने दरख्त का फल खा लिया था। आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएं, वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी माजरत कर लेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हत्ता के चलते चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे। फिर तमाम मखलूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होगी। अल्लाह के नबी, अल्लाह से सिफारिश कीजिए, हिसाब किताब शुरू हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदे में सर रख देंगे। हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा, ना पहले कभी किसी ने की होगी, ना बाद में कोई करेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर को उठाइए, सर को उठाइए, सर तोता, मांगिए, जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जो मांगेंगे अता किया जाएगा। अर्ज करेंगे, या रब्बल आलमीन, मखलूक का हिसाब किताब शुरू किया जाए, हिसाब किताब शुरू किया जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, पेश करो किसको पेश करते हो। अल्लाह जलाल के आलम में होंगे, पेश करो किसको पेश करते हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में से अबू बकर को पकड़ेंगे और आगे पेश करते हैं। अल्लाह ताला का जलाल जमाल के अंदर तब्दील हो जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन इन्नल्लाह यतजल्ला लिल खल्क़ि आमतन व ली अबी बकरिन खासतन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूरी मखलूक पर आम तजल्ली डालेंगे और अबू बकर पर खास अपनी रहमत की तजल्ली डालेंगे, खास रहमत की तजल्ली डालेंगे। ये मकाम अल्लाह ताला ने अबू बकर को अता फरमाया। अल्लाह ताला हमें उनकी कदर करदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ये जो निस्बत है, नक्शबंदिया सिलसिला, आपको पता है ये भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से चलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमालात वलायत हासिल किए, जबकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमालात नबूवत हासिल की। कमालात नबूवत, यही वजह है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत इत्तेहादी हासिल थी। जब हिजरत का मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं हिजरत करके, तो लोगों से पहचाना नहीं जा रहा था कि नबी कौन है और उम्मती कौन है, नबी कौन है, उम्मती कौन है। बाज पहले आके अबू बकर से सलाम ले रहे थे, तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी चादर कपड़ा हजूर के ऊपर तान लिया धूप से बचाव के लिए, ताकि लोगों को पता चले नबी ये है और उम्मती ये है। यानी ऐसी आपको अपनी इत्तेहादी निस्बत हासिल थी और ऐसे हजूर के रंग में रंगे हुए थे। तो ये हमारा जो सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से चलता है। ये बड़ी मजबूत निस्बत है और इस निस्बत की बरक़ात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा सबबल्लाहु फी सदरी इल्ला वक़द सबबतुहु फी सदरी अबू बकर। जो अल्लाह ताला ने मेरे सीने में कमालात डाले थे, वो सारे के सारे मैंने अबू बकर के सीने में निकाल कर दिए, मुंतकिल कर दिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के साथ अपनी निस्बत को कायम रखें और इस निस्बत को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, महबूब का इश्क अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।